الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد مبارک وسلم علیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرقد من لیل ولا نہار فیستيقظ الا تسوق قبل ان يتوضا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات یا دن میں جب بھی آپ سوتے تو یا اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے جو سب سے اہم معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ مسواک کا عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا سب سے اہم معمول رہا ہے وہ مسواک کا عمل رہا ہے، اور زندگی کے آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو اہمیت دی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ہے۔ مسلمانوں کو کامیابی اس وقت مل سکتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات اور فرمودات پر اچھی طرح عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن اعلان کرتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تم کو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کوئی بات بھی آپ خواہش نفس سے نہیں فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو کچھ فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت امت کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، اسی نمونے پر چل کر امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج ہم نے سنت نبی کو چھوڑ دیا اور بڑی سے بڑی سنت کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں رہی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں دین کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے، اور آدمی کی صحت اور تندرستی رہتی ہے، سینکڑوں بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ انہیں سنتوں میں سے ایک سنت مسواک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر شاک گزرے گا تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، مگر امت پر مشقت کی بنیاد پر حکم نہیں دیا گیا، مگر امت کی فلاح اور بہبود اسی میں ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم پکڑیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی عالی شان دربار میں جانا ہو تو پہلے ظاہری شکل و صورت اور شباہت کا سنوارنا اور دانتوں کو صاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات چیت کرنے کے وقت دانتوں کی زردی اور میل نظر پڑنے سے سلیم الفطرت کو نفرت ہوتی ہے۔ بس ہم احکم الحاکمین سے بڑھ کر کس کے دربار عالی شان ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے جیسا کہ دیگر گندگیوں اور میل کو چیل صاف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی دانتوں کی میل اور منہ کی سخت بدبو کو دور کرنا بھی مستحسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان احکامات پر عمل کرنے سے جسمانی فائدے کے علاوہ اخروی اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب سکروی مدظ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سرے کے قریب، یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ جو ہے کہ ایک سرے کے قریب انگوٹھا اور دوسرے کے نیچے اخیر کی انگلی درمیان میں اور اوپر کی جانب باقی انگلیوں کو رکھیں اور مٹھی باندھ کر پکڑیں۔ پہلے اوپر دانتوں میں داہنی طرف مسواک کریں، پھر بائیں طرف کریں، اسی طرح پھر نیچے کے دانتوں میں دائنی طرف، پھر بائیں طرف، اور ایک بار مسواک کرنے کے بعد مسواک کو منہ سے نکال کر نچوڑیں اور اثر نو پانی سے بھگو کر دوبارہ کریں۔ اسی طرح 3 بار کریں۔ نیز دانتوں کی چوڑائی میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مسواک کا طریقہ۔ مسواک کے فوائد جو ہیں وہ صحابہ کرام کو ملے اور ان کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مسواک کے ذریعے فتح یاب ہوئے، ایک سنت کو دل جان سے قبول فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی جنگ میں کئی روز گزر گئے مگر فتح حاصل نہ ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر فتح کیوں نہیں ہو رہی۔ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت مسواک کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ امیر لشکر نے حکم دیا کہ سب لوگ مسواک کریں۔ چنانچہ جب سب نے مسواک شروع کی تو کفار کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی اور ڈر کر بھاگ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو مسواک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو علماء کرام نے مسواک کرنے کے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔
اللہ اکبر، کتنا عظیم فائدہ ہے کہ اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، کہ آدمی کی زندگی خواہ کیسی ہی گزری ہو، اگر مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو گیا تو اس کا بیڑا پار ہے، اور انجام کا تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اطباء اور حکماء نے بھی اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے ٹوتھ برش کا استعمال جب سے شروع کیا ہے اس وقت سے مسواک کو ہاتھ لگانا بھی بھول گئے ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات پیوست ہو گئی ہے کہ ٹوتھ برش سے دانت زیادہ صاف ہوتے ہیں اور مسواک سے کم صاف ہوتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ اگر 5 وقت جو نماز پڑھنے والا ہے وہ 5 وقت وضو کے ساتھ مسواک کرے گا تو بلا شبہ دانت صاف ہو جائیں گے اور بہت سی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ تو ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ آج سے مسواک کی پابندی کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے، روایات سے یہ ثابت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔